Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. آج رمضان کا آخر ہے اور اس میں اتفاق ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید رمضان کو ایک دن اور بڑھا دیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے حقیقت میں کہ یہ ایک دن جو ہمیں مل رہا ہے ایکسٹرا، اس کی کیا قیمت ہے. حقیقت کو یہ ہے کہ پوری زندگی کے سال ایک طرف رکھتے ہیں بغیر رمضان والے، اور یہ ایک دن ایک طرف رکھتے ہیں تو یہ بھاری ہو جائے گا. اس کے ساتھ تعلق ہے، اس دن کا جڑا ہوا ہے. اگر یہ کٹ جاتا تو یہ اگلا مہینہ بن جاتا، لیکن اس دن کا تعلق اس مہینے سے جڑ گیا تو یہ قیمتی بن گیا. سارا رمضان اللہ پاک میں اس طرح دیتا ہے، اور اللہ کا بہت لاکھ فضل ہے، کرم ہے کہ سارا رمضان اسی حیثیت میں گزرا، اس کے فضل سے اسی انداز سے گزارا کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو. ایک عجیب انداز سے گفتگو چلتی رہی پورے رمضان، اور اس کو معرفت کہہ لیں، حقیقت کہہ لیں یا اللہ کی محبت کہہ لیں. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ کسی طرح ہمارے دل کے اندر اللہ آ جائے. بس ساری باتیں جو ہیں ہماری، جتنی بھی باتیں ہیں بس مفید اس وقت ہوں گی، چاہے تقریر ہوں، چاہے حدیثیں ہوں، چاہے تلاوت قرآن ہوں، چاہے جو بھی اعمال ہو، سننا سنانا ہو، کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے. اصل چیز یہ ہے. تو ابھی آخری چانس دیا اللہ پاک نے، ایک نشست اور دے دی الحمدللہ، بیٹھنے کی پھر اللہ توفیق دے دی. تو آئیں پھر کوئی محبت کی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ایسی بات ہو جس پہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے انسان کا. آج کیونکہ 29 ہے اور آج کے بعد چاند اکثر نظر آتا ہے، لوگ تلاش کرتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے بڑی حکمت کی ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ 29 کا یہ مہینہ کر دیتے ہیں لیکن ثواب 30 کا ہی دیتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے نا. لیکن کم یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 30 کا کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک اور معرفت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تب ہمارا معرفت میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. کہ اللہ ہمارے محبت کو اور بڑھا دے آج کے دن کی برکت سے. محبت بڑھتی ہے جب محبت والوں کی بات کی جائے، ظاہر اسی سے بڑھتی ہے محبت. تو کیوں نہ آپ کو اپنے ایک واقعہ چھوٹا سنا دیتا ہوں، اس سے میری بڑی یاد وابستہ ہے، میری زندگی کی بہت قیمتی یاد ہے. بہت سخت گرمی کا موسم تھا، بے انتہا گرمی، اور مکہ مکرمہ تھا، اور میرا ساتھ اپنے شیخ کا تھا الحمدللہ. رمضان تھا اور ظاہر ہے پھر شیخ کے ساتھ تو پھر جس طرح چلنا پڑتا ہے وہ تو پھر بہت بڑا ہی کام ہے، اس کا تو تصور نہیں کر سکتے ہم.
عام تو آپ عمرہ کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، کسی اللہ والے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، پھر تو اپنے آپ کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دینا پڑتا ہے. جب موقع ملے گا کھائیں گے، جب موقع ملے گا سوئیں گے، موقع نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیند ہے نہ کھانا ہے نہ سونا ہے. داستان بھی عجیب ہے. اور سب گرمی تھی، اچانک حضرت کا مجھے پتہ چلا. میں مدینہ منورہ تھا، احساس تو تھا، گیا ہی میں سے لے گیا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے. تو بھاگم دوڑ کیا وہاں سے مدینے سے، بس پکڑی، ٹیکسی پکڑی، اطلاع دی کسی نے حضرت تشریف لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا مدینہ بھی وہی ہے، مکہ بھی وہی ہے. لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. ایک دن کی بات تو عید ہے، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ میں عید تو یہاں چاند دیکھنے جا رہا ہوں. میں مکہ تو میں چل پڑا. پہنچا تو حضرت کا بھی کشف دیکھیں. ایک آدمی پہلے اس دروازے کے آگے ٹھہرا، باب الہدا کے آگے ٹھہرا ہوا تھا. صدیقی صاحب انتقال کر گئے، اللہ کے درجات کو بلند فرمایا، کہ اعلیٰ درجے عطا فرمایا. تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کوئی میرے لیے ٹھہر سکتا ہوں. میں جس ٹیکسی اترا تو صدیقی صاحب آئے اور کہنے لگے، یا بھائی آپ نے تو ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، ہماری ڈیوٹی لگی ہے صبح سے، کہ دیکھیں فاروقی صاحب آئیں گے تو وہاں ٹھہروں، ان کو پکڑنا ہے، لے کے آنا ہے ان کو. تو ہم دھوپ میں کھڑے کھڑے تھکے، بھائی بہت ہوا ہے، آپ کو ان کی محبت ہے، پھنس ہم جاتے ہیں. مذاق کرنے لگے. یہ تو کمال ہو گیا بھائی. تو اچھا میں بہت محظوظ ہوا الحمدللہ. میں دل پڑھن کے ساتھ گیا، مسافر کیا اور بیٹھ گیا. اب تھکاوٹ تو اندر آپ خود ہی لگاتے رہیں، کتنا تھکے ہوں گے اس وقت. نہ کھانا پینا نہ سونا. اور رمضان کے وقت سخت گرمی، حرم شریف بیٹھے گئے وہاں. اس وقت حرم شریف میں وہ نہیں ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تھا، پنکھے چلتے تھے. حضرت تو بیٹھتے بھی آخر بالکل آگے بیٹھتے تھے، تو گرمی کی پوری تپش اندر ہی آتی تھی. برآمدے میں بیٹھتے تھے سامنے والے. ہمیشہ زندگی میں یہی رہا. جب میں کون سا تھا وہ یاد آئے گی مجھے. تو ہاں وہ سب کو بتاؤ کہ بیٹھ کے دن چلنا شروع ہو گیا. دوپہر کا وقت تھا، 29واں روزہ تھا. ہر ایک شوق تو ہوتا ہے سارے حرم میں، انتظار تو ہوتا ہے چاند کا، چاند ہو بھی آج میں. تو اس کی عجیب خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ انعام جو مل رہا ہوتا ہے ابھی ایک ایکسٹرا مل گیا. تو ہم سب فقیر لوگ بہت سخت تھکے ہوئے تھے. ہم بھی کہنے گے چاند ہو جائے تو اچھا ہی ہے، کچھ ہمیں بھی ریسٹ مل جائے. تو سب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. تو چاند صاحب تو تشریف نہیں لائے، تو الحمدللہ وہ روزہ ہو گیا. الحمدللہ تراویح ہوئی، بیٹھے رہے، تراویح پڑھی. بس تراویح کے بعد پھر ظاہر ہے پھر کہاں جانا تھا، وہیں رہنا تھا. حضرت نے وہاں سے کہاں اٹھنا تھا. تو حضرت وہیں براجمان. وہ تو تراویح کے بعد اپنے متکف ہو گئے، مطلب رقم میں چلا گیا. ہم بھی سب پیچھے الحمدللہ، ادھر ادھر کھس کے لوگ، لیکن آج وہیں چپکا رہا، ہلا نہیں. اس طرح رات کو صحیح. صبح کا دن بھی تھا، روزہ تھا. ادھر ادھر باقی کھجور جو آتا ہے وہ سحری کے وقت لے لیا آدمی نے. چلو جب سحر ہو گیا، روزے پہ کھا، سحری ہوگی، فجر ہوگی. فجر کے بعد تو خیر حضرت کا معمولی تھا کہ اشراق سے پہلے تو جانا ہی تھا کھانا کھاؤں، تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہیں پہ سب مراقب تھے. اشراق میں ہوتی تھی، پڑھ لے، سورج پون نکل جاتا، اس کے بعد پھر حضرت بیٹھے رہتے تھے، چاش تک بیٹھے رہتے تھے. اشراق پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے. ہم نہیں بیٹھے تھے. ہوا کیا کس کے بعد، چلو یہاں تک بھی صحیح تھا. کو اب حال تھا کہ ادھر ٹک گر رہا تھا، ادھر گر رہا تھا، بہت برے حال تھے. نزدیک تو میں ہی تھا. حضرت نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے کیا، میں ایک دم نیند سو غائب. جی حضرت
فاروق صاحب اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے، ایک دن دے دیا، آؤ عمرہ کریں۔ میں کہا لو بھائی یہ تو نہیں، بالکل الحمدللہ۔ اب وہاں کوئی آرام شام بند تھوڑی جانا پڑتا تھا، ہم انہیں نیچے اپنے دھوتی پہنی تھی تو اوپر چادر ہوتی تھی ہماری، تو حضرت کا جو لباس بھی یہی تھا۔ پیچھے میں نے اشارہ کیا، میں کہ تیار ہو جو ساتھی ہو، عمرے کی تیاری کرو۔ کہتے کیا؟ میں کہا یہی ہے، اب تو ایسی چلے گی، عمرہ ہو رہا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ واقعی کبھی اللہ دے دیتے ہیں نا دن، کہنے کا مطلب میرا یہی ہے کہ ہم ان دنوں کی قدر نہیں جانتے۔ اگر وہ رمضان کو وہ اللہ دن ہمیں نہ دیتا تو میرا حضرت کے ساتھ عمرہ نہیں نہ ہوتا، اور وہ عمرہ بھی آخری تھا۔ اور اس عمرے کا کمال یہ تھا کہ میں تو خیر اب آپ کیا بتاؤں کہ اللہ نے کیا کن چیزوں سے نوازا اس عمرے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت کی کیا توجہات تھیں، اللہ کی کیا برکات تھیں اس میں۔ کیونکہ جب اللہ مجاہدہ لیتے ہیں نا آدمی سے تو کبھی خالی نہیں چھوڑتے، سنت الہی ہے، کبھی نہیں چھوڑتے خالی انسان۔ جتنا درجے کا مجاہدہ لیتے ہیں نا آدمی کو، پنجابی میں جنہیں چونڈی بڑھ دینا نا وہ نال آرام دے دینا۔ نہیں سمجھے بات کہ جتنی سخت وہ چونٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چٹکی مارتے ہیں نا، پنچ کرتے ہیں، کہ جتنی دور سے ماریں گے نا اللہ اس سے زیادہ مٹھی میں نام ڈال دیتے ہیں۔ دیکھ ہم تو بے صبر ہیں نا، صبر کہاں آتا ہے اس چیز سے، لیکن ہمیشہ یاد رکھو یہ دیکھو ایک کاٹنے والا کون ہے، چٹکی پتہ چلا اللہ کی طرف سے بس کاٹتا رہے، اللہ تعالیٰ اور کاٹ، پتہ ہے انعام ملنا ہے، جتنا روئیں گے تو انعام ملے گا الحمدللہ۔ تو بہت بڑا مجاہدہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ میری تصوف کی زندگی میں بہت بڑا مجاہدہ تھا، بہت ایک سفر گزارا ہے تصوف میں الحمدللہ، ایک بہت عظیم سفر گزارا ہے، اور واقعی اللہ کی فضل و حضرت کی توجہات سے میں نکلتا رہا، لیکن یہ آن ٹاپ آف تھا، لیکن اس میں مجھے اللہ نے بہت کرم کیا اور مجھ پر فضل اللہ فرمائے، بہت سخت مجاہدہ تھے، زبان میں تعلق سے لگی تھی، اور اس گرمی کے اندر پھر آپ نے طواف کرنا، طواف کے بعد پھر حرم میں بیٹھنا شام تک، بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ اور حضرت کی شان دیکھی، اتنی عمر کے اندر ضعیفی میں سب کر رہے ہیں، سبحان اندازہ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت انسان میں آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے۔ یہ سب کرشمہ اسی کا تھا، یہ سب کرشمہ اسی کا تھا۔ یہ سب برداشتیں جو آتی ہیں نا دوستو، یہ کس چیز سے آتی ہیں؟ اللہ کی محبت سے آتی ہیں۔ یہ جو ہم نے رمضان رکھا نا پورا، اب جو بیٹھے ہیں سارا بھوکے، یہ واللہ کوئی نہیں کر سکتا، کسی اور سے کر کے دیکھیں آپ، کسی نہ ماننے والے کو کہیں آپ، یہ کیا چیز ہے کہ مومن کر لیتا ہے؟ کہ گندی مندی چھوٹی سے ایک محبت کی چنگاری ہے ہمارے اندر، اور جب وہ جاگ جائے نا چنگاری، وہ طوفان مچا دیتی ہے انسان۔ یہ ایمان بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ عجیب چیز ہے، ہم خود ہی سوچ دیتے ہیں کہ یار ہم بہت کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یار ہمارے اندر تو بہت طاقت نہیں ہے، بس یار دعا کرو، یہ تو بڑا مشکل ہے یار، یہ کیسا ہے، ہم تو اتنا بڑا کام ہم کر لیں یار، نہیں بعض تو سے بہت پیچھے بھاگ جاتے ہیں، بعض کوئی اپنا وظیفہ لینے سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، وہ کسی دین کی کسی معاملے سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندے قدم اٹھا کر دیکھو کتنا لطف آتا ہے۔ میں اس رمضان کے پوچھتا ہوں آپ سے، تو انتہا ہے اس کی لطف کی، مجھے بتائیں، میں کل پوچھوں گا آپ سے، پھر آپ جب مجھے محفلیں یاد آئیں گی نا آپ کہ کس قدر نورانی ہوتی تھی، کس طرح بھوکے پیاسے ہم بیٹھے آرام سے اللہ کی گفتگو میں، اس کے بعد کیا لطف ہے اس میں، ساتھ میں کام بھی ہو رہا ہے، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بزنس بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں الحمدللہ ایک عجیب کیفیت انسان کی چلتی ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ہے کیا چیز، اسی کا نام ہے محبت الہی۔ دیکھ ہم کہ ہمیں تو محبت ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پتہ ہے ہمارے دل میں محبت ڈال دے، یہ اور محبت نہیں تو اور یہ کیا ہے، نہیں بتا یہ کیا چیز ہے، کیوں انسان کو اس قدر کام کرا دیتی ہے، وہ کیا چیز تھی جو حضرت کے ساتھ بٹھا کر مجھے یہ کام کرا دی۔ میں تو بہت مختلف آدمی تھا، ایک بڑی امیر گھرانے کا آدمی، میں کہاں فقیر، مجھے تو پہچان نہیں سکتے تھے، جب میں حرم شریف میں لیٹا ہوتا تھا، ایک چادر اوڑے، ایک تکیہ ہوتا تھا، ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوتی تھی، اور کے اوپر طرح سے لیٹتا تھا، حضرت کو میں جلدی ملنا ہوتا تھا،
تو گھر والے وہاں میرے ڈھونڈتے آتے تو وہیں تھے اندر اپنے اس میں رہتے تھے، جدہ وغیرہ میں رہتے تھے، بڑے امیر لوگ سب کچھ. تم کو پتہ چلتا میں ہوں تو ظاہر ہے وہ پھر بھائی جان آئے کسی کا کچھ وہ ڈھونڈتے پھرتے تھے مجھے. آپ آئیں گاڑی لے رہے ہیں کھانے سب کچھ. تو ایک اپنی زندگی گزارتے آ رہا میں، لوگ جو رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے عرصے سے وہ لوگ رہنے والے تھے، بلکہ خود وہ کفیل تھے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ. تو لینے آ رہا ہے کہ آپ آئیں مگر مجھے ڈھونڈ لینا حرام میں. ایک دفعہ ڈھونڈتے اتنا حیران ہوا کہ میں چھپ کے لیتا تھا. یہ اپنے محبت کی باتیں ہو رہی اس نے میں آپ کو سنا رہا. اب ہر وقت نا کالا رسول اللہ قرآن کھول کے بیٹھتے ہوں، اس کی تفسیر سنا رہا ہوں. بزرگ کہتے ہیں محبت بڑھانی تو محبت والوں کی باتیں کرو. اور میں چاہتا ہوں محبت بڑھے ہماری، آخر دن میں اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے. یہ رول کرتے ہیں کارپیٹس طرح. وہ آتے تھے جو شرطے ہوتے ہیں سپاہی، رول کر جاتے تھے تاکہ اس پہ صفائی کرتے تھے. آپ لیٹ تو نہیں سکتے، ٹھنڈا پڑتا تھا وہاں تو قوم کہتے اٹھو 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 اٹھو. حاجی نعرہ پڑ جاتا پیچھے، کچی نیند میں آؤں گی ساری رات کا جائے وہ حاجی کیا سنے اس کو. جب اٹھ سکتا تو عجیب حال ہوتا تھا کہاں میں ہوں کدھر. میں ترکیب نکالی کہ جب یہ رول کریں گے تو اس رول میں گھس جاؤں گا میں. سبحان اللہ. عشق کیا کچھ کرا دیتا ہے. یہ کس کا عشق تھا؟ کہ پیسے کمانے کا تھا. وہ تو چھوڑے ہوئے تھے کہ مال کمانا تھا، اس کو تو چھوڑ کے آیا تھا. تو دنیا کمانا تھا، اس کو تو چھوڑ کے آیا تھا. نہیں، یہاں کیا تھا کہ اللہ کی محبت کو کمانا تھا. پھر بھی آدمی کہ مجھے اللہ پیار نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اللہ کتنا پیار کرتا ہے. جب آنکھ بند کرنا پھر دیکھنا روزے قیامت میں آواز کیسے مارے گا اللہ تعالیٰ. آواز دے گا اللہ تعالیٰ روزے قیامت میں. سنے حدیث آپ کو سناتا ہوں مسلم کی. آواز نکلے گی، گونجے گی اللہ تعالیٰ کی آواز. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ. اللہ کی آواز ہوگی. اللہ کیا عظمت ہوگی اس آواز میں اور کیا شان ہوگی مجھے بتایا. پوری مخلوق جس وقت قیامت کی سختیوں کے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی آواز گونجے گی. کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کی آواز گونجے گی. سب خاموش ہوں گے. کسی کی ضرورت بولے پھر آواز آئے گی. وہ لوگ جو میری عظمت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، لاؤ ان کو کہاں ہیں وہ. کیوں کہ پریشان نہ ہو. تفسیر کر رہا ہوں حدیث کی. پریشان نہ ہو کہیں. وقت تو پتہ ہی کیسا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کو کچھ شیلٹر نہیں ملے گا، کہیں کچھ چیز نہیں ملے گی. آؤ میں نے میرا اپنا سایہ، میں اپنے سایہ میں تم کو رکھتا ہوں. یہ محبت ہے اس کے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. بنا جو ابو کیا تھا، کیا نام تھا، ابو ادم جو تھے وہ پاگل تھے، وہ دیوانے تھے. کس نے کہا تھا ان کو کہ اتنے بڑے سلطنت کو چھوڑ کے جنگل میں چلے گئے. وہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی محبت ایک عظیم چیز ہے. ایک حرام نہیں چھوڑ سکتے ہم. کیا اپنے نفس چھوڑ کے ہم ایک نماز سے ہی نہیں پڑھ سکتے. اللہ کے ایک احکام کو ہم نہیں مان سکتے. اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اپنی حیا کو نہیں ہم چھپا سکتے. جس کیا سودا ہے ہمارا اندازہ لگائے. ایک طرف اللہ کی محبت ہے اور کی ساری شہوات ہیں ہماری. ہم مقابلہ تو کر کے دیکھیں. کبھی آپ اللہ کی خاطر قربانی تو کر کے دیکھیں. اب یہ میں جو قصہ سنا رہا ہوں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا چیز؟ انسان اپنے سیلف کو مار رہا ہے، خواہشات کو مار رہا ہے. اور ایسے جب مجھے پیاس، مجھے ایک آدمی لے گیا اٹھا کر، آج تک اللہ اس کو جنت نصیب کی. بہت بڑے جاننے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، وہاں کے انجینئر تھے، ہمارے دور کے رشتے دار بیوی کی طرف سے. اور کہاں کام، بالکل حرم میں کام کرتے تھے. پرانے زمانے بات کر رہا ہوں آپ کو. الیکٹریشین انجینئر تھے بہت بڑے. ان کو پتہ چلا میں آیا ہوں. پتہ چلتا ہے فلاں خاندان کا آدمی. سب تلاش میں ہوتے تھے اس کو پکڑے ڈھونڈے. واقعی اس وقت میں بھوک سے پیاس سے بہت بڑا حال ہو چکا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا. ڈھونڈ کے کہنے لگے، بعض انکار آپ نہیں کر سکتے کہ اتنے محتر ہوتے ہیں نا آپ. اس میں ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ کیا فقیر ہو گیا، کیسا فقیر، کیا مطلب، کیا ہوا، آپ کیوں نہیں رہے. ان کو کیا پتا میرے شیخ آئے ہوئے ہیں کچھ ہے. ان بچاروں کو کیا پتا شیخ کیا چیز ہوتی ہے.
وہ تو ہے کیا چیک کیا بھائی گھر چلائیں کھانا کھائیں کیا کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے اس طرح کرتے نا لوگ تو یار وہ دھکا دودھ دے کے مجھے بٹھا کے گاڑی میں لے گئے جا کے جو بستر دیکھا میں نے سبحان اللہ اتنے عرصے کے بعد تو 3 مہینے 2 مہینے گزر گئے تھے اس مجاہدے کے اندر جب بستر میں نے دیکھا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا لطف آیا اس بستر پہ لیٹنے کا مجھے آنکھ بند ہو گئی ایک دم پتہ نہیں کس دنیا میں پہنچ گیا میں ٹس کس میں یہ آنکھ کھلی جھٹکا لگا میں تم ہوں کا تو دیکھا ناشتہ تیار اتنے دنوں کے بعد میں نے فرائی انڈا دیکھا تو میرا اندر سے سارا رو تھا وہ شکر کرنے لگا اللہ تعالیٰ اس فرائی انڈے کا ٹیسٹ میں بھول ہی نہیں سکتا چائے کا کپ دیکھا کافی کا ساتھ میں فرائی انڈا اس کے ساتھ ٹوسٹ میرا تو نشو میں کس دنیا پہنچ گیا میں دوبارہ اس میں جلدی دکھایا میں کہا نکلو یہاں سے یہ تو دنیا آ گئی دوبارہ پھر انہیں بہت روکا میں کہا نہیں بس جو کھانا تھا میں نے کھا لیا حضرت مجھے آپ چھوڑ دیں میں تو چلا مجھے واپس اپنے دیش میں جانے دیں اب پھر وہ روک نہیں سکے مجھے تو بھائی یہ سب کس چیز سے آتی اور یہ کون کراتا ہے یہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے یہ کوئی فرشتہ نہیں آتا کوئی جبریل نہیں آتا بس ایک چیز ہے کہ اپنے خواہشات پہ اپنی جن خواہشات جو ہیں ان کے اوپر ان کو غالب کرنا پڑتا ہے اللہ کی محبت کو ایک حقیقت ہاں میں کہ امام تھا نہ میں کچھ جانتا تھا نہ تفسیریں پڑھتا تھا اگر ایک طرح سے انسان کام کر لے تو کوئی چیز بھی اللہ کے راستے میں جو کرنا کرے گا لیکن مشکل نہیں گزرے گا اس میں دشواری تو آتی ہے اور ہیں گی دشواری ہوتی ہے وہ آرام تو نہیں ہوتا کسی کی بھوک ان کو آرام تو نہیں تھا ہمارا ظاہر تو حضرت کا عمرہ اس حالت میں جب گزرا الحمدللہ بڑے انعامات اللہ نے اس پہ رکھے پھر عمرے کے بعد پھر حرم کے بعد پھر وہیں پھر وہی شام پھر وہی رات عید بھی وہیں سبحان اللہ ایک چیز تو ایک چیز تھی جو 29 روزے پر ہوئی الحمدللہ لیکن بڑی سبق ہے اس میں یہ کیا چیز ہے جو اتنی بڑا اللہ مقام عطا فرما دیتا ہے انسان کو کہ روز حشر کے اندر قیامت میں اللہ خود پکار کے ایسے انسان کو کہے گا کہ محبت کتنی عظیم ہے کہ اللہ کی خاطر میرا کیا حضرت سے تعلق تھا حضرت کا میرے سے کیا تعلق تھا لیکن اللہ کو جب بیچ میں ڈالا تو سارے رشتے ختم ہو گئے سارے رشتے ختم ہو گئے اتنی عظیم یہ محبت بن جاتی ہے انسان کی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے آدمی یہ نہیں کہ بھائی کسی خاص انسان کو چنا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے یا کوئی چیز خاص ہوتی ہے کوئی خاص نہیں ہوتی اس میدان میں تو وہی اونچا ہے بلند ہے یہی کام کر گیا اس کی ابتدا کس سے ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال پہلے دیتا ہوں ایک شخص تھا جس سے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے ہم خود ہمارے زمانے میں ہم گاؤں میں جاتے دیہات میں سین دیکھتے تھے ہوتا تھا کہ آگ سے آگ جلاتے ہیں جیسے کسی گھر میں آگ نہیں نا تو دوسرے گھر میں آگ لینے جاتے ہیں پتہ آپ کو نہیں جانتے ہوں اس چیز کو یہ ہم آگ لینے جا رہے ہیں اپنے گھر میں آگ لگانے کے لیے یعنی چولہا بنانے کے لیے جلانے کے لیے کھانا بنانے کے لیے شاید آپ میں سے جو لوگ ہوں گے دیہاتی لوگ جانتے ہوں گے تو ساتھ والا وہ ہم صاحب جا کے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے آگ لے سکتی ہوں وہ عورت کہتی ہے پھر ہاں لے لے تو پھر چولہے سے جا کے آگ لے لیتی ہے پھر اس آگ سے جا کے اپنا چولہا جلاتی ہے اتنی مفلسی اور اتنا سمجھ لیں آپ یہ زمانہ تھا جس سے ہمارا زمانہ چلتا تھا رسی صاحب کی قصہ ہے کہ چلے آگ لینے یا خاتون کو تو اس نے کہا آگ تو نہیں ہے آگ تو ختم ہو گئی ہے اب وہ بیچاری کہاں جاتی تو اس نے کہتے یہ راکھ تو پڑی ہے نا تمہارے چولہے میں کہتا ہاں راکھ پڑی ہے کہتے میں تلاش کر لوں اس میں سے راکھ سبحان بولے سبحان میں تلاش کر لوں اس میں سے ہاں تلاش کر لے اس کو تو میں نہیں روکتا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی اب جس کو ضرورت ہوتی ہے نا وہ محنت کرتا ہی نہیں کرتا ہے نا تو اس عورت نے اس راکھ میں کہتے میں تلاش کر لیتی ہوں اس کو بہت سخت ضرورت تھی کہ میں بچے میرے کھانا کھائیں گے میں کام بناؤں گی میرے پاس تو ماچس نہیں ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے میرا تو سارا یہی ہے
بھروسہ اللہ پہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا وہ نہیں جانتا یہ بندہ بھوکا ہے؟ اس کو پتہ نہیں اس کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے اتنی سخت پریشانی ہوگی؟ گھبرا کیوں جاتے ہو؟ کٹتا کم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی گھبرا کے ہم اپنے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں قلم پکڑ لیتے ہو غلط سائن کرنے کے لیے؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں اگر ہم، یہ تو سوچیں نا. جھوٹ بول کے اپنے نفس کو جھوٹ بول کے کتنا بڑا سودا کر رہے ہیں، یہ تو سوچیں. جس کے لیے آپ نے سودا کیا کھائیں گے پیئیں گے، شام صبح رات کو جا کے نکال دیں گے پیٹ سے تو گیا. لیکن اگر اس کو محفوظ کر لیا آپ نے تو کہاں پہنچ گئے آپ؟ یہ جو حدیث آپ کو سنائیے، انشاءاللہ روز قیامت میں آواز پڑ جائے گی، آواز پڑ جائے گی. تم کہ میں تلاش کر لیتا ہوں کسی کا راستہ اجازت ہے. وہ گئی، اس نے روزنا شروع کر دیا، کہیں سے تو نظر آئے گی. کیا پیاری مثال دی حضرت احمد اللہ مکی حاجی جو تھے نا، حاجی صاحب ہمارے، انہوں نے مثال دی ہے کہ اللہ ایسے ملتا ہے. اس نے جا کے کھیلنا شروع کیا، چنگاری نظر آئے گی چھوٹی سی، اس نے اس کو محفوظ کر لیا چنگاری کو. گھر گئی، اس سے اپنا چولہا بنایا، سب کو کھانا کھلا دیا. بس ایک چنگاری نے یہ کام کر دیا، دیکھیں کتنا کام بنا دیا. حاجی صاحب فرماتے ہیں بیوقوفو، اتنی سی بھی چنگاری اندر آپ کے طلب کی پیدا ہوگی نا اللہ کی، تو یہ ایک طوفان مچا دے گی آپ کو. ہمارے اتنی بھی نہیں ہے، ہمارے اندر ہم اتنی چنگاری بھی نہیں رکھتے ہیں طلب کی. اتنی بھی چنگاری رکھ کے دیکھیں آپ اللہ کو پانے کے، اللہ کی طلب کی. ایک فارسی کا شعر ہے جو میں آپ کو اردو میں سناتا ہوں کہ پانی کیوں تلاش کرتے ہو؟ بہت بڑی بات کی ہے. پانی کیوں تلاش کرتے ہو؟ پیاس پیدا کرو، پانی خود تمہارے پاس آ جائے گا. پیاسا تو ڈھونڈتا رہے گا، پانی نہیں ملے گا. بہت آسان طریقہ ہے، پیاس پیدا کر لے، جوش مارتا ہوا پانی اللہ تیرے پاس بھیج دے گا. آیا نہیں بولٹر میں آپ کے پاس اللہ اللہ کا نام؟ آیا نہیں آیا؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا. حضرت فیض پہنچا، کس طرح اللہ والے کو کشف ہوا. آپ پوچھتے ہیں آپ کے اللہ کو جانیں گے، اللہ کا نام بھی کوئی تھا، بچے بھی آپ کے جانیں گے. اور کئی آپ کی بخشی گئی ہوں گی امتیں، اس سے نسلیں بخشی گئی ہوں گی. یہ تو ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے ہیں 7 زمین روشن ہوتے ہیں اس سے. آسمان 7 آسمانوں پہ نور جاتا ہے اس کا. آسمان والے پوچھتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں. حدیث ہے کہ نیچے ستارے نکل آئے ہیں، چاند نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے، تو بڑی گندی زمین تھی، کہیں زنا ہو رہا تھا، کہیں شراب پی جا رہی تھی، یا فضولات ہو رہی تھی. کہ یہاں کیا یہ چاند تارے سورج تو ہماری شان ہے. آسمان کہتا ہے یہ بات زمین پہ کہاں سے آ گئے؟ زمین کہتی ہے شان تو واقعی دے رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے ذکر کرنے والے پیدا کر دی تو تیری روشنی سے زیادہ روشنی لے گئے. آپ کو کیا پتا کہ کتنی قیمت ہے آپ کی؟ آپ نے تھوڑی سی طرف کر کے کوشش کی اور صبح شام ذکر میں لگ گئے تو کیا آپ نقصان میں ہیں؟ وہ بہت خوش ہیں جو کہتے ہیں ہم تو نہیں جاتے ذکر میں، کون جائے جی، نیند پوری کرنی ہے، ہمیں کام پہ جانا ہے. کیا لوگ ہیں جو اتنی سی بھی قربانی دے کے آ جائیں کہ ہم ذکر میں جا رہے ہیں، کسی ایک ضرورت کو چھوڑ کے آج ہم ذکر میں جا رہے ہیں. دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لفافے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے. یہ دکھا نہیں سکتا، وہ کیوں دکھائے؟ ضرورت کیا دکھانے کی؟ ایک سرپرائز ہوتی ہے، سرپرائز عید پہ دیتے ہیں نا بچوں کو تحفہ، آپ ویسے دیتے مزہ نہیں آئے گا. سرپرائز دیں گے بڑے لطف آتا ہے ان کو. اللہ میں بھی ان کو لطف دوں گا جس سے تھکے ہارے دنیا کے پٹے لوگ آئیں گے نا، یہ برے حال ہوں گے، اور آ کے جب ٹھنڈی جھونکے پڑیں گے، میں کہا ابھی کچھ نہیں، ابھی میری سرپرائز باقی ہے. تنگ ہوا تھا نا تو لوگ برا سمجھتے تھے نا. جب تو ذکر بھی جاتا بہت قربانی دیتا تھا نا، تو دیتا تھا نا. کبھی دکان کا آگے پیچھے ہوتا تھا، کبھی کوئی کچھ کہتا تھا، کبھی کچھ معاملہ ہو جاتا تھا، تو چھوڑتا نہیں تھا. تو مگر ڈٹ گیا تھا اس کام پر.
تو میں نے سرپرائز تجھے رکھی ہے پھر اس کی وہ ایسی سرپرائز ہے کہ نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کو سن سکتا ہے. یہ سرپرائز ایسی تو نہیں ہے، تو اللہ کی دی ہوئی سرپرائز ہوگی آخرت کے اندر. چھوڑ دے چلتے ہوئے راستے کو آدمی، یار کوئی طریقہ ہے. اللہ کا نام لینا سیکھے، اس کو ترک کر دے. دیکھنا کی شان میں انسان مجھے بتائے کون سا طریقہ ہے. نہیں، چنگاری ایک پیدا کر لیں آپ. جب ایک طلب پیدا ہوتی ہے طوفان بن کے نکل جاتی ہے انسان کے سینے کے اندر. ہمیشہ کمزوری انسان کی اپنی ہوتی ہے جو اللہ کو نہیں پا رہا ہوتا. طلب نہیں ہے اس میں، طلب نہیں ہے. ایک چنگاری کے برابر طلب کرے کہ میں اللہ کو پانا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھانا شروع کر دیتے. بہت سے لوگ میں نے اپنے پاس ایسے دیکھے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بناوٹی ہوتے ہیں، ذکر دیتے ہیں، ذکر سنگا نہیں چلتے کیونکہ طلب نہیں ہے ان کی. ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا اس راستے میں. کامیاب وہ ہوتا ہے جو طلب لے کر آتا ہے. میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہی تھا. اتنے بڑے مجاہد ہیں، میں تو آج پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں تو سوچتا ہوں یہ میں نہیں کوئی اور تھا، قبر پہ یا کوئی اور. یہ تو وہی معاملہ تھا کہ میں نہیں، یہ تو کوئی اور ہی ہے بھائی. یہ زندگی کیسے گزار دی میں نے، یہ بات یہ کیسے ہو گیا سارا کچھ. واقعی ایسے حیران گیز انسان زندگی گزارے. قبر میں جائے تو کہے اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے کیے ہیں، اتنا کام میں کرایا وہاں پہ. جیسی چیزیں میں نے کر لی تھی کیسے ہو گیا تھا سب کچھ. ایک کہ ہم 30 روزے رکھیں تو مڑ کے دیکھتے ہیں ہم کہ عید کب آئے گی. یہ رزلٹ ہے نا روزوں کا، یہ نہیں ہے. یہ جو ہے رزلٹ ہے نا روزوں کا. ایک دم نہائیں گے، دھوئیں گے، سوئیاں پکیں گی، کھانے پکیں گے، مٹھائیاں بنیں گی، لوگ کھائیں گے، اور پھر دوپہر کا کھانا کھائیں گے، دوپہر گھنٹے کے بعد پھر کھا لیں گے، پھر اس کا کھانا وہ کھا لیں گے. حال ہی نہیں ہے، پٹا کھل گیا نا ہمارا. کھاؤ. خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کے بھائی کیا ہو رہا ہے، مڑ کے عید کو دیکھتے ہیں خوشی ملنے والی. تو اس خوشی کا کیا اندازہ ہوگا جو دائمی خوشی انسان کو ملنے والی ہوگی. میں یہ تھا مطلب یہ ہوگی، کیا حسین خوشی ہوگی انسان کے لیے. بھائی گھبرانا تو نہیں چاہیے ان چیزوں سے. اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہیں، مجاہدے آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، انسان ڈرتے ہے. بس اللہ کے راستے کو کیوں چھوڑتا ہے، چلتا ہے. آج جو کچھ بھی ہے میں کیوں بدلوں بھائی. کرنا ہے اللہ تعالیٰ تیرے ہی بندہ، تو نے پیدا کیا، تو ہی مار دے، پھر بھوکا ہی مار دے، پیاسا مار دے، جس حال میں رکھو مار دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تیرا بن کے مرنا چاہتا ہوں میں. خیر یا نہیں، وہ کیا پھر گیم ہوئی ہے. وہ تو ہر آدمی پیدا بھی ہوا، اس کی مرضی کا باپ مل گیا، اس کی مرضی کی ماں مل گیا، اس کی مرضی کا مکان مل گیا، اس کی مرضی کی گاڑی مل گئی، اس کی مرضی کا سب کچھ مل گیا. وہ تو کیا ایک مرضی، اس میں کیا ہوا. مزہ تو یہ ہے کہ ہر کچھ ملے تو اللہ کی مرضی کا ملے، اور تو کہ مجھے قبول ہے. اتنا یقین تو رکھ لے جسے تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے. وہ اتنا تو یقین رکھ یار. اتنا یقین بھی نہیں ہے. اتنا بڑا کلمہ اللہ نے تجھے دے دیا، اللہ نے تیری کان میں پھیلا دیا. یہ اسلام ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جس نے کھانا بھی حلال کیا، پینا بھی حلال کیا، جسم بھی حلال کیا، دیکھنا بھی حلال کیا، سونا بھی حلال کیا، بیوی بھی حلال کی. بیوی نہیں ہے، بیوی حلال ہے. یہ بیوی ہے، شام کو کے پاس میں یہ میری بیوی ہے، ادھر گئے تو پھر اس کو چن لیا یہ میری بیوی ہے. نہ اس کو اپنے خاوند کا پتا، اس کی بیوی کو پتا. بچے کس کے ہیں؟ کہ یہ معاشرہ مل جاتا پھر کیا کرتے؟ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نواز دیا. لا الہ الا اللہ نے ہم سے سب کچھ ختم کرا دیا. ہم پھر جانا چاہتے ہیں چھوڑ کے لا الہ اتنے بڑے کلمے کو چھوڑ کے جلانا دیا. اس سے بڑا بیوقوفی کوئی ہوگی، گھبرا کے جائے گا آدمی. مر جاؤ، لوگ مر جاتے ہیں، پاگل بھی مر جاتے ہیں، بیمار بھی مر جاتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی تو نہیں ہوتے. ان کے تو بڑے درجے ہوتے ہیں آسمانوں پر. روٹین کی لائف میں شادی ضرور ہو، میرے بچے بھی ضرور ہوں، فلاں بھی ہو، کوئی پتہ نہیں. کسی کی ہو کسی کی نہ ہو، کسی کی شادی ہو نہ ہو، ہزاروں لوگوں کا میں دکھا دیتا ہوں. الحمدللہ. کیوں؟ راضی با رضا. غلط کام نہیں کرنا، غلط راستہ اختیار نہیں کرنا.
جہاں غلط راستے کی سزا فوراً اللہ پاک اسے وقت دے دیتے، جہاں نفس پہ چلا دیں سزا فوراً مل جاتی انسان کو. نفس پہ چلنا نہیں چاہیے انسان، نفس برباد انسان کو. ایک طرف انسان پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ چنگاری تو پیدا کر، طوفان میں بناؤں گا تجھے اس کا. ہوتی سینے محبت کچھ پھر اعلان ہوتا ہے نا. یہ محبت تو بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ کی محبت کے لیے تو کچھ بھی کر لیں انسان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اس کی ہم قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، سنی بھی ہوگی آپ کو. ایک صحابی آیا کہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے قیامت تو بول، تیاری کیا کی ہے تم نے؟ سبحان اللہ، کیا تیاری کیا گیا جو میرے پاس پوچھنے ہے؟ تو پہلی چیز پتہ چل رہی ہے کہ اس چکر میں نہ رہیں، تیاری کے بعد کیا کریں آپ. نماز صبح کی پڑھی نہیں پڑھی، شام کی پڑھی نہیں پڑھی، مسئلے مسائل بہت کرتے ہیں ہم، سیدھا ساڑھا ایک راستہ پکڑ لے آدمی، چلتا رہے بس. اللہ پہ یقین کر کے قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا جی پتہ نہیں، اب ہمیں یہ ہماری بات مانی بھی جائے گی، پتہ نہیں اب یہ ہمارا قبول بھی ہوگا، پتہ نہیں یہ صحیح بھی کر رہے ہیں، یہ پورا کتنے فضول باتیں کریں گے. جس کے لیے کرو سب صحیح کر رہے ہو الحمدللہ، نیت تو صحیح ہے نا. ہاں نہیں بس یہ کیا جی شریعت کی اطاعت کرتے چلتے رہو بس، اللہ جتنی احتیاط کر سکتے. یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہنا تو نے کیا کیا ہے؟ وہ بھی صحابی تھے نا، کام ہمارا بنانا تھا انہوں نے. یا میں نے کیا کیا؟ ہر ایک صحابی نے کیا کچھ کرتا ہے مجھے آپ بتائیں، کیا کچھ کرتا ہوگا. ایک آج کا ولی بہت کچھ کرتا ہے، نبی کا صحابی کیا کرتا ہوگا جس کے مقابلے کے ولی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ولی پیدا بھی ان سے ہوتے ہیں. صحابی کے بعد تابعی بھی تو تابعین تابعین، اس کے بعد آتے ہیں ولایت اس ہوتا. تو نے کیا کیا؟ کہتے یا رسول اللہ عرض کر دوں کر دوں. کہ کیا تو کچھ بھی نہیں. تو پھر کہتے ایک چیز ہے پتہ اس کی عرض کر دوں، مجھے تو پتہ نہیں کسی کی ویلیو ہے یا نہیں ہے، میں اپنی زبان آپ حدیث بیان کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث. بتا سارے بیٹھے صحابی، یہ کر کیا رہے بندہ؟ اس کا سوال کر رہے ہو، کیا نقطے پیش کر رہے ہیں. یہ چیز ایک ہے میں پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں اب آپ دیکھ لیں قبول ہو جائے آپ کی بارگاہ میں. کیا ہے؟ ایک چیز صرف میرے پاس ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. اب یہ صحابی کہہ رہے ہو میرے تک ڈرامہ نہیں کر رہا، حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، حضرت میں آپ کا بہت عاشق، حضرت میں فدا ہو گیا آپ. سوچیں جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں سوچیں. نبی ہم خود بات ہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ جی آپ بات سن، کس سے کہہ رہا ہے؟ سوچ. یہ ہے محبت کی بڑی چیز، محبت بہت قیمت رکھتی ہے. بتاتا ہوں قیمت آپ کو، کیا قیمت محبت کی. اسی چیز کا حاصل کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، خانقاہ آپ آتے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ. کیا یہ ہے تیرے پاس؟ کہتے یہی ہے جی، اب تو کچھ نہیں. کہتے واقعی چاہیے کیا تجھے؟ سبحان اللہ. اگر یہ تیرے پاس ہے، اللہ اور رسول کی محبت ہے، تو پھر بات سن، میری خوشخبری سنا دے قیامت تک ان عاشقوں کو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. نام کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. بتاؤ کتنی بڑی بشارت مل رہی ہے اس محبت پر. بس محبت ہونی چاہیے. تو نے محبت کی بات کی ہے تو بہت بڑی چیز ہے. یہاں نہیں، روز قیامت کی بات کی اللہ تعالیٰ. میں بتاتا ہوں کہ تو اسی کے ساتھ ہے. پھر تجھے کس چیز کی تیاری چاہیے؟ کیوں کہ محبت خود تیاری کرا دیتی ہے ملاقات کی. محبت خود تیاری کرا دیتی ہے. جہاں آپ کسی سے محبت کر کے دیکھیں نا اور پھر آپ اس سے ملنے جائیں، دیکھیں کیسی تیاری کراتی ہے محبت آپ کو. جی ماں کو ملنے جا رہا ہوں، بڑی محبت ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ انڈیا جا رہا ہوں جی، میری ماں کی زیارت کروں گا، بڑی محبت ہے جی، جا کر سے ملاقات کروں گا. کیا تیاری کرتے ہیں؟ دل و جان سے تیاری کرتے ہیں. ماں جاؤں گا تو یہ چیز لے جاتا ہوں، چلو ماں جاؤں گا تو اس سے خوش کر دوں گا، ماں جاؤں گا اس سے خوش کر دوں گا. میں اپنے دادی سے مل جاتا تھا، میں کہتا کس چیز سے خوش کروں. میں کیا کرتا تھا؟ پان دان لے جاتا تھا. پان بہت کھاتی تھی نا، پان کتھا ساتھ لے جاتا تھا.
بڑی خوش ہوتی تھی، ہاں میرا بیٹا سبحان اللہ کیا چیز، پان اور کتھا ہوتا تھا، وہ کتنی قیمتی چیز، ان کو پسند تھی نا ان کو. جاتے نہیں تھا، پہلے جا کر پان لیتا تھا، پان لے کے کتھا چونا سب بنا ان کے ساتھ، میں کہتا دادی لے کے آؤں آپ کے لیے میں، او میرا بیٹا کیا لایا پیار، ایک خوب فون پان بنا کے ٹکڑا میرے منہ میں ڈال دو، چلو سبحان نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن محبت جگا رہا ہوں. آپ بندے بنو، کیسی طریقے سے آپ کو تربیتیں ہو رہی ہیں ماشاء اللہ. رمضان کا آخری دور ہے، دیکھیں کہ محبت آ جائے، سب آ جاتا ہے. کیا بتا رہا تھا آپ کتنی سے اس بات؟ ہاں بہت بڑی چیز ہے، محبت آ جائے تو. بخاری کی حدیث انس کیا فرماتے ہیں؟ عجیب حدیث سنی میں نے، یہ وہ راوی ہے اس کے حدیث کے، دیکھی سنی تو پھر ایک نظارہ بھی میں نے دیکھا اس پر، آج سے پہلے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا. بڑے بڑے واقعات آئے ہمارے پہ، بڑی بڑی خوشیاں منائی. کہتے جو جشن اس حدیث پہ منایا نا صحابہ کرام نے، کسی بھی خوشی میں نے دیکھی ہی نہیں. بخاری کی حدیث. محمد کو نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے پاس عشق نہ ہو، پتا تو سب کا کام بن گیا. کہتے اتنے خوش ہوئے کہ تو اتنے بڑا انعام مل گیا ہمیں. تو انس نے کیا کیا ہے، دیکھیں ان کا چکر، دیکھیں انہوں نے کیا کیا اسی حدیث کے بعد. تو میں نے تو فوراً تھی تو صحیح، میں نے ایک دفعہ پھر اپنی نیت کو دہرایا، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضرت صدیق میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک میں تینوں کو ساتھ لے لیا. کیا لوگ تھے یار، بخاری کی حدیث ہے. اس نے ادھر سے مل جاتے، ان کو بھی چھوڑو جن کے ساتھ میری محبت، مجھ سے مجھے بڑی محبت ہے. بکر بھی ہو وہاں، آپ بھی ہوں، لیکن کیا آپ کے ستارے بھی موجود ہوں. اور میں کون ہوں وہاں؟ ہنس کیا کہتے ہیں، میں کون ہوں؟ آپ موجود ہوں، عمر موجود ہوں، صدیق موجود ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت نہیں کروں. وہ یہ نہیں پتا جنت ہے یہ مدینہ ہے، میں تو وہی نیچے تھا، اوپر بھی میں وہی ہوں گا. آپ چل ہنس یہ کر، چل ساگر یہ لے گیا. ایک دفعہ بھیجا نا ان کو، وہ جا کے دیکھنے لگے تماشا. بس ہنس دیکھے خادم کیسے تھے، ادھر لگ گیا، بچے تھے، بچے تو تھے نا، جا کے تماشا دیکھنے لگے. تو کہے تو ہم کیا کرتے، پہلے تھپڑ مارتے، پھر پوچھتے کدھر تھا. پوچھ تو نہیں، پہلے تھپڑ کیوں مار دیا؟ وہ سب مجبوری آدمی کی، ہم یہی کرتے ہیں نا، تھپڑ پہلے بعد میں. تو کدھر تھا؟ جب پہلے ہی پوچھتے کدھر تھا، میں آپ گھوسے تو صحیح بات ہوتی ہے، آپ تھپڑ نہ مارتے. کتنا عجیب اخلاق ہے ہمارے. تو میں تو ڈر گیا، دکھنا آتے تھے. میں آج تو مارا گیا انس تو، میں بڑا گھبرایا. شامت آئے گی کیا ہوا؟ تو کہتے اس سے پہلے اتنی پیاری مسکراہٹ میں نے نہیں دیکھی تھی. کیا کر رہے تم اتنے تقریریں؟ ابھی آیا ہے، ابھی میں پہنچتا ہوں، دے آتا ہوں پہنچتا ہوں. تو میرے بھائی یہ محبت بڑی چیز ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے آدمی کو. اس کے لیے کیا چیز چاہیے؟ طلب پیدا کرنے کو، اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے. باقی کام یہ ہے کہ انشاءاللہ پیاس آپ پیدا کریں اور پانی اللہ پہنچا دے گا. آئیں تھوڑی دیر 5 منٹ ذکر کر لیں. باتیں ہماری ایسی ختم نہیں ہوتی، دیکھیں محبت کی باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے مولا، اے میرے مولا، تیری نعمتیں، تیرا کرم، تیرا فضل، میرے مولا. یا اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے تم نے نوازا. یا اللہ کیسے آسانی سے تم نے رمضان نصیب فرمایا میرے مولا. کیسی کیسی مشکلات سے نکال کے میرے روزے تم نے رکھوائے میرے مولا. یا اللہ یہ تیرا سب فضل ہے، تیرا کرم ہے میرے مولا. ہمیں کہاں ضرورت، ہمیں کہاں ہمت، ہمیں کہاں طاقت میرے مولا. ایک وقت کے لیے بھی ہم بھوکا رہ سکے میرے مولا. یا اللہ کتنے بھوک اور پیاس میں تم نے لذت نصیب فرمائی، یہ تیرا کرم ہے میرے مولا. یا اللہ تم نے ایک روزہ اور نصیب فرما دی، یہ تیرا کرم ہے میرے مولا.
یا اللہ دیا ہے تو ہمارے درجات کو اور بلند فرما دے، یا اللہ ہمارے مقامات کو اور بلند فرما دے، یا اللہ جنت کو ہمارے اور قریب فرما دے، یا اللہ ہمارے جنت کے دروازوں کو اور زیادہ کھول دے۔ اے میرے مولا ایک دن کے اندر اور بھی زیادہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے جاننے والوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے پڑوسیوں کو بخش دے، یا اللہ پوری امت کو بخش دے، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بیمار ہیں میرے مولا، بچے ہیں بڑے ہیں، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجل نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے علاج ہیں ان کو بھی علاج عطا فرما دے، یا اللہ جو بے علاج ہیں ان کو بھی علاج عطا فرما دے، یا کریم ہر معاملہ ہمارا آسان فرما دے، یا اللہ اپنی معرفت کا راستہ آسان کر دے، محبت کا راستہ آسان کر دے۔ یا اللہ ہم اتنی صحبت نہیں، اتنی محنتیں نہیں کر سکتے میرے مولا، لیکن چاہتے ہیں تجھے پانا چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں میرے مولا، یہ راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔